واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي۔ آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند کیجیے جو صبح شام اپنے رب کو اس کی رضامندی کے لیے پکارتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زینت کے ارادے سے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سردار حاضر خدمت ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تھے۔ ان میں ایسے صحابہ بھی تھے کہ جو درویش، جن کے پاس کپڑے بھی میلے کچیلے اور نہانے کے لیے کوئی صابن ٹائپ بھی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، تو پسینے کی سمیل بھی آتی تھی، پانی کی کمی ہوتی تھی نا اس زمانے میں۔ تو شروع میں جمعے کے دن غسل کرنا واجب تھا۔ وہ اس لیے تھا کہ ٹاٹ کا لباس ہوتا تھا، موٹا سا لباس، اور پسینے کی وجہ سے سمیل ہو جاتی تھی۔ تو مسجد میں آنے کے لیے مسجد کے آداب میں سے ہے کہ انسان خوشبو لگائے، عمدہ لباس پہنے۔ تو ایسے صحابہ کرام جو درویش صحابہ کرام تھے، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ تو سردار آئے اور آ کر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ ہیں نا آپ کے پاس، نفرت کا اظہار کیا کہ ان کو ذرا اپنے سے دور کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ارادہ فرمایا کہ چلو یہ سردار ہیں تو وہ تو میرے پرانے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے میں ان کو دور کر دوں گا تو میں یہ جو سردار ہیں یہ کوئی بات سنیں گے تو ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے ایسا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ شانو نے یہ آیات نازل فرمائیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند کیجئے کہ جو صبح شام اپنے رب کو اس کے چہرے کی دیدار کی طلب میں اس کو پکارتے رہتے ہیں، اس کی رضا جوئی کے لیے اسے پکارتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا پابند کیجیے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور ان کی تلاش میں نکلے۔ دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بکھرے بالوں والے، خشک کھالوں والے، اور کپڑا بھی ان کے جسم پر پورا نہیں ہے، ایک دوسرے کی اوٹ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آ کر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ خود مجھ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ میں ان کے پاس بیٹھوں۔
یہ درویش صحابہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے، یہ ہیں اصل، یہ ہیں اصل۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، آپ کی توجہات ان کو زیادہ ملنی چاہیے جو طلب والے لوگ ہیں، دنیا سے بے رغبت، مال ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، سامنے سے ایک شخص گزرا، آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کھاتا پیتا شخص ہے، عزت والا آدمی ہے، کہیں بات کرے تو لوگ توجہ سے سنیں، اگر کہیں رشتے کا پیغام دے تو بیاہ دیا جائے۔ آپ علیہ السلام سن کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا، دریافت فرمایا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کیا کہ ایک فقیر درویش ہے، کہیں بات کرے تو کوئی توجہ سے نہ سنے، رشتہ کا پیغام بھیجے تو بیاہ نہ جائے۔ آپ علیہ السلام فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس پہلے جیسے شخص سے پوری دنیا بھر جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شخص جو بعد میں گزرا ہے، جن کے بارے میں تم یہ کمنٹس دے رہے ہو، یہ شخص اس شخص سے کہ وہ ساری دنیا اس ایسے شخص سے بھر جائے، یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہری ٹپ ٹاپ، ظاہری مال و دولت یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ کے ہاں تو دل کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اغنیاء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے مسکین رکھ اور قیامت کے دن میرا مساکین کے ساتھ ہی حشر کر۔ اللہ کے نزدیک یہ مساکین اتنے محبوب ہیں کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اپنے آپ کو پابند کیجئے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیخ اپنے مریدوں کو وقت دے، ان کو فیضیاب کرے، اور پھر جن کو وقت دے ان میں سے بھی ان کو ترجیح دے کہ جو دنیاوی اعتبار سے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن ان کے دل میں شوق بہت ہے، وہ اللہ کی ملاقات کے لیے تڑپتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر سیکھنا چاہتے ہیں، وہ طلب والے اور شوق والے لوگ ہیں، ان کو پیر و مرشد زیادہ وقت دے۔ اس سے استدلال کیا ہے مشائخ نے، کیوں؟ یہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ جب آپ اپنی توجہات سے ان کے سینے کو سیراب کریں گے تو یہ چراغ ایسا چراغ بنیں گے جو دوسرے چراغوں کو روشن کریں گے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ نے کیوں فرمایا کہ آپ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، آپ کی توجہ کے زیادہ مستحق یہ لوگ ہیں جو طلب والے ہیں۔ یہ فرمایا کیوں کہ یہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے آگے فیض پھیلانا تھا، اور یہ فیض سینہ بسینہ منتقل ہوا کرتا ہے، سینہ بسینہ۔ نبی کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پھر فیض پھیلا، تابعین تک پہنچا، سینہ بسینہ۔ کونوا مع الصادقین کا حکم دیا۔ تقویٰ تب آئے گا جب صادقین کی صحبت میں رہو گے، صحبت سے۔ دور دور سے فیض نہیں آیا کرتا، بہت کم۔ حکم ہے کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ نتھی ہو جاؤ، اپنے شیخ کے ساتھ نتھی ہو جاؤ کہ ان کے سینے سے فیض، ان کی نگاہوں سے تمہارا سینہ سیراب ہو جائے۔ یہاں سے توجہات بھی ثابت ہوتی ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، آپ کی توجہات ان کو ملتی رہیں۔ آگے ایک اور بات فرمائی، کیا فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔
غافل ہے، یہاں سے ذکر قلبی ثابت ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر کا محل وہ دل ہے، دل غافل ہوتا ہے۔ ایک شخص زبان سے تو ذکر کر رہا ہے لیکن دل غافل ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم تسبیح تو کرتے ہیں، ذکر تو کرتے ہیں، لیکن دل غافل رہتا ہے۔ فرمایا کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ایک زبان کو توفیق دے دی اس کے ذکر کی، اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ شان ہو دل کی توجہ بھی بنا دے، دل کا دھیان بھی نصیب فرما دے۔ یہاں فرمایا کہ آپ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور اس غفلت کا نتیجہ کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ ہوائے نفس پہ عمل کرتا ہے، خواہشات نفس پہ چلتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو شخص اللہ کا ذکر قلب میں کرے گا، قلبی ذکر کرے گا، وہ ہوائے نفس سے بچا رہے گا۔ جیسے کل بھی جو بیان ہوا اس میں یہ بات آئی کہ لطیفہ قلب کا تعلق خواہشات نفس کے ساتھ ہے، شہوات کے ساتھ ہے۔ اگر یہ قلب اللہ کی یاد سے جاری ہو جائے گا تو ہوائے نفس کنٹرول ہو جائے گی، خواہش نفس کنٹرول ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے مشائخ نقشبند قلبی ذکر کرواتے ہیں کہ جب قلبی ذکر جاری ہوتا ہے، دل اللہ کی یاد سے جاری ہوتا ہے، تو انسان کی شہوت کنٹرول ہو جاتی ہے، نظریں بھی کنٹرول ہوتی ہیں۔ پھر یہاں سے ثابت ہوا ہدایت سے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جس کا دل غافل ہے وہ خواہش نفس پر چلتا ہے۔ تو اس دل کو اس دل کی غفلت کو دور کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچیں تو خواہشات سے نفس کو کنٹرول کریں، اور اگر چاہتے ہیں خواہشات نفس کنٹرول ہوں تو قلبی ذکر کریں، اور اگر چاہتے ہیں کہ قلبی ذکر حاصل ہو تو اللہ والوں کی صحبت میں رہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور مشائخ کو حکم دیا کہ ان طلب والوں پر اپنی نگاہیں ڈالیں، ان کو توجہات دیں تاکہ ان کا قلب اللہ کی یاد سے جاری ہو۔ جب ان کا قلب اللہ کی یاد سے جاری ہوگا خواہشات نفس کنٹرول ہوں گی، خواہشات نفس کنٹرول ہو گئیں تو گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا۔ اللہ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جو خواہشات نفس پر چلتا ہے اس کا تو معاملہ پھر حد سے گزر جاتا ہے۔ اس لیے کتنی باتیں ان آیات سے سمجھ میں آتی ہیں۔ ان آیات سے پیری مریدی بھی سمجھ میں آتی ہے۔ پیر کے لیے بھی ہدایات ہیں اور مرید کے لیے بھی ہدایات ہیں، اور خواہشات نفس سے بچنے کا نسخہ بھی ہے، اور اللہ کی یاد کا محل بھی بتایا گیا۔ اللہ کی یاد اگر نہیں ہوگی تو انسان کا نفس غالب آئے گا، شیطان غالب آئے گا تو معاملہ حد سے گزر جائے گا۔ ان آیات سے طلب و شوق کی اہمیت بھی بیان کی کہ جو دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، اگر دنیا نہیں ملی تو کیا ہوا، آخرت تو ہماری ہے۔ لا عیش الا عیش الآخرہ۔